حکومت کا صرف فرض یہ نہیں ہے کہ وہ صرف احتجاج کرے، یہ حکومت کا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے جس نے گستاخی کی اس کو فوراً قتل کرے، ایسے ہی ہے، یہ حکومت کا کام۔ ٹھیک ہے، یہ ایٹم بم کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ میزائل کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ اتنی طاقت کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے یا قرآن مجید کی شان میں گستاخی کرے اور حکومت خاموش رہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ اسلحے اس لیے بنائے جاتے ہیں، قرآن مجید نے اس لیے حکم دیا کہ میزائل بناؤ، طاقتیں بناؤ، ہتھیار بناؤ، اس لیے جب بھی ضرورت پڑے جو لعین اسلام کے خلاف گندی زبان کھولے یا اسلام کے خلاف آ جائے تو اس کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کرو۔ ایسے ہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ آرام سے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اور پتہ نہیں کتنے جو ہیں 700 حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تقریباً۔ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ جب اسلام کے خلاف قوتیں آ جائیں تو پھر مسلمان کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اپنی سڑکوں پر جو ہے وہ احتجاج کرے اور پھر گھر میں جا کر جو ہے وہ جو مرضی کھائے اور عیاشیاں کرے اور اے سی کے نیچے بیٹھے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ ہماری عظیم کتاب قرآن مجید کے خلاف اتنی سخت بے ادبی کی گئی ہے۔ حکومت کا تو کام تھا کہ اس کے سفارت خانے کو ختم کر دیا جاتا، اس سے ہر قسم کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ ایسے ہی ہے، درست ہے، لیکن حکومت تب بھی کرے گی جب دل میں ایمان ہوگا۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان سے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا تو اب تک وہ لعین جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا، ایسے ہی نیست و نبود کر دیا ہوتا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی